السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نحول قرآن اینڈ بایولوجیکل سائنس کہ قرآن پاک اور بایولوجیکل سائنسز میں جتنا سائنس ہے اس میں آپس میں تعلق کیا ہے، یہ ہم آج کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک قول بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتا ہے کہ قرآن از اے سائن آف سائنس، کہ قرآن تو سائنس کا ایک علامت ہے۔ قرآن میں سائنس کا تذکرہ ہے، سائنس کی طرف قرآن مجید نے اشارے کیے ہیں، لیکن یہ سائنس کا کتاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں تو بہت سے شرعی احکامات اس میں موجود ہے، بہت سے مسائل اس میں موجود ہیں جس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے۔ تو قرآن مجید ان شرعی احکامات، ان شرعی مسائل، اگر وہ نکاح کا مسائل ہے، اگر اس میں بہت سے حرام و حلال، بہت سے مسائل کے بارے میں، احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سائنس کے طرف بھی اشارے کیے ہیں۔ کس طرح اشارے کیے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمبریالوجی کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جرمینیشن، سیڈ جرمینیشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائے ہیں۔ اس طرح واٹر سائیکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائے ہیں۔ اس طرح اگر ہم ایٹسٹرا حلال و حرام کے بارے میں، یہ حلال اور حرام کیوں ہے، اس میں کیا سائنس ہے، اس طرح یہ دنیا پہلے کیسے تھی، یہ دنیا کیسے بنی، آسمان کیسے بنے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس طرح کیسے ایک سیڈ زمین سے گرو کرتا ہے، زمین سے اگ جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ تو اس طرح اگر ہم اسٹرونومی کو دیکھیں تو اسٹرونومی ستاروں اور سیاروں کے جو اسٹڈی ہے اسے ہم اسٹرونومی کہلاتے ہیں۔ تو اس اسٹرونومی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آیتیں نازل فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سائنس کے طرف اشارے کیے ہیں۔ ایک کوسچن بنتا ہے کہ کیوں اس کو ایکسپلین نہیں کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کو انڈائریکٹلی ایکسپلین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سائنس کو انڈائریکٹلی ایکسپلین کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کے مختلف حصوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو عقل دی ہے، اس کو شعور دی ہے، اس کو برین دی ہے، تاکہ وہ اس برین کو استعمال کرے، اس عقل کو استعمال کرے اور وہ ان چیزوں کے بارے میں وہ ڈسکوری کرے، وہ انوینشنز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے چیزیں اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں جو ڈسکور نہیں ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برین دیے ہے، عقل دی ہے، تاکہ وہ اس کو وہ ڈسکور کر سکے، انوینشن وہ کر سکے۔ تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے سائنس کو ایکسپلین کیا ہے۔ انوینشن آج کل ہوتے رہتے ہیں اور یہ سب انسان کر رہے ہیں، اور انسان کو یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی سائنس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اس طرح اگر ہم ایمبریالوجی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی ہے۔ کس طرح کی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا ہے، اس نطفے سے پھر ہم نے خون کا ایک ٹکڑا پیدا فرمایا،
پھر اس خون کے ٹکڑے سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس میں ہم نے ہڈیاں پیدا فرمائی، اور اس ہڈیوں پر ہم نے جو گوشت ہے اس کو چڑھا دیے، اور پھر ہم نے اس سے ایک خوبصورت انسان پیدا فرمایا۔ اس میں ایمبریالوجی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سٹیپس ہے وہ ہمیں بتائے، لیکن اس کو ایکسپلین کرنا کہ کس طرح یہ سب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، یہ انسان اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو، اپنے عقل کو استعمال کرے گا اور ان سب کو وہ فائنڈ کرے گا، وہ تلاش کرے گا کہ اس طرح جرمینیشن، سیڈ جرمینیشن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان سیڈ لیتا ہے، بیج لیتا ہے، اور وہ زمین میں بو دیتا ہے، زمین میں دفن کر دیتا ہے، پھر اس بیج کو دو حصوں میں، 2 میں اسے بریک ڈاؤن کرنا، اور پھر اس سے ایمبریو نکالنا، پلانٹس نکالنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ تو یہ جرمینیشن ہے کہ کس طرح سیڈ سے پودا جرمینیٹ ہوتا ہے، اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ ہم سیڈ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایمبریو ہم نکالتے ہیں، ایمبریو پلانٹ ہم اسے نکالتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واٹر سائیکل کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سورج کو نکالتے ہیں، اور پھر وہ سورج کی روشنی دریا پر، سمندروں پر، پانی پر، وہ اس کی روشنی لگتی ہے، اس کی تپش لگتی ہے، اور پھر اس تپش کی وجہ سے اسے ابھی بخارات، جسے ہم واٹر ویپرس کہلاتے ہیں، وہ پھر اس سے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ ایک کنڈنسیشن پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ جس کو جب ٹمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر وہ کنڈینس ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان بادل کو اس علاقے کے طرف پہنچاتے ہیں جہاں پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سب واٹر سائیکل ہے، اس کے طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے ستاروں کو، سیاروں کو، خلا کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، آسمانوں کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، زمین کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، اور عقل والوں کے لیے اس میں سوچ اور فکر ہے کہ عقل والے اس میں سوچ اور فکر کرے، اس کو ڈسکور کرے، اس کو دریافت کرے کہ اللہ نے کیسے یہ سٹارز پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے گلیکسی پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ مون پیدا کیا ہے، سن میں کیا ہوتا ہے ایکچولی، اس سے جو روشنی نکلتی ہے، اس سے جو تپش نکلتا ہے، تو اس سن میں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب کو جان لو، ان سب کو ڈسکور کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کی جو یقین ہے وہ اور بھی پختہ ہو جائے۔ تو اسٹرانومی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ مس کانسیپٹ انسانوں نے بنائے ہیں، انسانوں کے بہت سے مس کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں۔ کیسے مس کانسیپٹ ہے؟ بہت سے اسکالرز، دین اسکالرز فرماتے ہیں کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ سائنس کرتا ہے تو وہ دین سے، تو وہ مذہب سے دور چلا جاتا ہے، وہ دہریہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اگر یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں پہلے سے ہی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کی ذات کرتا ہے۔ اگر میٹر ہے، مادہ ہے، ایٹمز ہے، انسان اگر لیونگ آرگینزم کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں سیلز ہے، تو وہ سیلز، وہ ایٹمز، وہ مالیکیولز جس سے نان لیونگ اور لونگ تھنگز بن جاتے ہیں، یہ سارے مالیکیولز کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو آپ کا یقین اور بھی پختہ ہو جائے گا، آپ داہیہ کی طرف نہیں جائیں گے کہ یہ سب خود بخود ہو رہے ہیں۔ کس طرح یہ سب خود بخود ہو رہا ہے؟ ایک ایروپلین، ایک ہیلی کاپٹر، ایک جہاز بغیر کسی پائلٹ کے نہیں چل سکتی، تو کس طرح یہ سارا نظام خود بخود چلتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کس طرح یہ سارا نظام ایک ترتیب کے ساتھ روا دوا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آتے۔ اگر تھوڑا بھی کوئی چینج آئے
تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو کون یہ سارا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے ان زمین پر پہاڑوں کو کھیل کی طرح، نیلز کی طرح اس پر ہم نے ان کو لگائے تاکہ یہ مومنٹ نہ کرے، تاکہ یہ رہنے کے لیے موزون ہو، سوٹیبل ہو۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو سائنس کی طرف ہمیں بھی جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہم نے ستاروں کو پیدا فرمائے ہیں، ہم نے سیاروں کو پیدا فرمائے ہیں، ہم نے زمین آسمانوں کو پیدا فرمائے ہیں، اور آپ اس میں نکلو اور آپ اس میں ڈسکوری کرو، دریافت کرو، اس کو انوینشنز کرو۔ یہ کون فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ تو جسٹ صرف قرآن کے حد تک بھی ہمیں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہم یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ان سے ہم آگے نکل سکیں، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم صرف قرآن تک محدود رہے۔ اور صرف سائنس تک بھی محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کی نالج لینی چاہیے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کا نالج لے۔ تو ہمیں بایولوجیکل سائنسز کی طرف بھی جانا چاہیے، اور اس طرح میں قرآن کا درس بھی کرنا چاہیے، قرآن کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تھی ہمارے ساتھ قرآن اور بایولوجیکل سائنس۔ اگر قرآن پاک کے شان میں میں نے کوئی غلطی کی ہو، اس کی شان میں نے کوئی مسٹیک کی ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ہمارا اگلا ٹاپک 5 کنگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن ہوگا۔ 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا۔ اگلے ٹاپک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خاص خیال رکھیے۔ شکریہ۔